ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج مئی 1971 کی 2 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المائدہ کی 45ویں آیت سے ہوتا ہے. 5/4 قبل اس کے کہ آج کی بات شروع کی جائے، پچھلے درس میں ایک بات کی تصحیح ضروری ہے. میں نے جرائم کی سزا کے سلسلے میں غالباً یہ کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم کی روح سے زنا کی سزا 80 درے ہے. یہ غلط تھا. کہنا یہ تھا مجھے کہ زنا کی سزا 100 کوڑے اور بہتان لگانا، کسی کے خلاف تہمت تراشی کرنا کسی باعصمت خاتون کے خلاف، اس کی سزا 80 کوڑے. اس کی تصحیح کر لیجئے گا. سورہ نور کی ابتدائی آیتوں میں یہ چیز آئی ہوئی ہے. 45ویں آیت. بات چلی آ رہی تھی یہودیوں کی، نصارہ کی، اور پھر اپنی بات آئے گی. تادیب کا اصول یہ ہے کہ قانون شکنی جتنی عام ہوتی جائے، لوگوں کے دلوں سے قانون کا احترام اگر اٹھتا جا رہا ہو تو سزائیں اتنی ہی زیادہ سخت ہو جاتی ہیں. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جرائم کے سدباب کا. یہ عام حالات کی بات نہیں ہوتی. ایسے غیر معمولی حالات جب کہیں کسی قوم میں پیدا ہو جائیں تو وہاں اس قسم کے قوانین نافذ کرنے پڑتے ہیں. بنی اسرائیل کی حالت اسی قسم کی ہو چکی تھی. قانون کا احترام بالکل ان کے ہاں سے اٹھ چکا تھا اور اسی اعتبار سے ان کے ہاں جرائم کی سزائیں زیادہ سخت تھیں. شریعت موسوی کو عام طور پر آتشی شریعت کہا جاتا ہے. اسی سلسلے میں قرآن کریم میں ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کہ یہاں تک بھی پھر ہمیں اس میں یہ کہنا پڑا ان کے ضابطۂ تعزیرات میں کہ قتل کی سزا ہی قتل نہیں ہے، موت نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کو زخم لگایا جائے تو اس کی بھی سزا ہے. اور اس کی سزا کی کیفیت یہاں تک کہ آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، دانت کے بدلے میں دانت. یہ قصاص ہے زخموں کا. فمن تصدق بہ فہو کفارۃ لہ. ہاں البتہ اگر وہ کہ جسے اس قسم کا زخم لگا ہے، جو مجروح ہوا ہے، جس کو نقصان پہنچا ہے، وہ اگر اس کو معاف کر دے تو پھر یہ چیز کفارہ ہو جاتی ہے. اور آگے پھر وہی بات جو پہلے سامنے آ چکی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پہلی آیت میں یہ کہا تھا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہاں ظالمون کہا ہے، اس سے آگے آیت آ رہی ہے وہاں فاسقون کہا ہے. یہ 3-4 آیات میں قرآن کریم نے اس بات کو دہرایا ہے اور یہ بڑی اہم اور بنیادی شے ہے. جہاں ہمارے متعلق یہ چیز آئی ہے وہاں میں اس کی ذرا تفصیل بیان کروں گا کہ ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے کرنا، حکم دینا، حکومت قائم کرنا، یہ ہے اسلام. اور جو قوم بھی اس کے مطابق ما انزل اللہ کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتی، انہی کو فاسق کہا جاتا ہے، ظالم کہا جاتا ہے، کافر کہا جاتا ہے. یعنی کفر اور اسلام کی حد فاصل یہ ہے. تو جو میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو فتوے شروع ہو جاتے ہیں تکفیر کے کہ وہ کافر ہو گیا ہے، وہ کافر نہیں ہے، عقائد کی چھان بین ہو رہی ہے،
دہن کا ذکر کیا؟ یہاں سر ہی غائب ہے گریما سے. بات تو یہاں اصل بنیاد سے شروع ہوتی ہے. کفر و اسلام کا فیصلہ کرنا ہے تو یہاں تو افراد کا کیا فیصلہ؟ یہاں تو قوموں کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو قوم بھی اپنے ہاں ما انزل اللہ کے مطابق حکومت کام نہیں کرتی وہ کفار کی قوم ہے. کفار کی قوم کے اندر افراد جو ہیں ان کو تلاش کرنا کہ ان میں یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے، مذاق ہے. دین انفرادی شائع نہیں ہوتا، یہ تو اجتماعی چیز ہے. یہاں کہا اولئک هم الظالمون. میں نے عرض کیا ہے کہ چونکہ ان کے ہاں قانون شکنی اتنی عام ہو چکی تھی اس لیے ان کے ہاں جرائم کی سزائیں بھی اتنی زیادہ سخت ہو گئی ہوئی تھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ عیسائیت، یہ مروجہ عیسائیت جو خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیم ملی تھی وہ تو کہیں ہے نہیں دنیا میں. یہ جو مروجہ عیسائیت ہے یہ در حقیقت ریئیکشن ہے اس شدت کا جو یہودیوں کے ہاں کی شریعت میں پایا جاتا تھا. یہاں بھی شدت ہوگی، اس کا ریئیکشن دوسری طرف ایکسٹریم کے اوپر جائے گا. افراط آئے گی تو تفریط کی طرف چلا جائے گا. افراط یہ تھی یہودیوں کے ہاں ان کے تعلمود میں، ان کے ضابطۂ تعزیرات میں آپ دیکھیے ذرا ذرا سے جرم کی سزا اتنی سخت و سنگین وہاں ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں یہ جو عیسائیوں نے اپنے ہاں پھر عیسائیت بنائی تو یہاں دوسری سمت پہ ایکسٹریم کی صورت یہ تھی کہ ساری عیسائیت میں سرے سے قانون ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں. آپ حیران ہوں گے یہ سن کے. وہاں غائب ہے، سرمنز ہیں، قانون کوئی نہیں. ساری انجیل میں وہ جو 4 انجیلیں کہتے ہیں ان سب میں ایک ہی چیز ہے، اسے قانون کہہ لیجئے کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کی علیحدگی یا طلاق اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ زنا کا جرم ثابت ہو جائے. بس اتنی سی چیز ہے ساری اناجیل کے اندر جسے آپ قانون کہہ سکتے ہیں. یہاں بھی سزا والی بات نہیں ہے. عام قانون ضابطہ وہاں ہے ہی نہیں. تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ مایوسی تھی، یہ جسے کہتے ہیں نا ریئیکشن ہوتا ہے، یہ در حقیقت مایوسی ہوتی ہے کہ یہ لوگ اتنے مایوس ہو چکے تھے کہ انہوں نے پھر زندگی کے متعلق سمجھا رہبانیت، ترک علائق، ترک دنیا، گوشہ نشینی، خانقاہیت، اس تنتے کو چھوڑو. یعنی یہ مایوس ہو گئے ہوئے تھے، اس واسطے یہ اس ایکسٹریم تک آ گئے دوسری طرف کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، بات ختم کرو. آلہ بھڑ مالا اپنی میتھو رام جپیا نہ جائے، سیاپا مکاؤ. یہ ہے رہبانیت. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے خود ہی اس کی ابتدا کی تھی، بے بدعت تھی، انہوں نے اس کو تراشا تھا، انہوں نے اس کو وضع کیا تھا. ہم نے ان کے اوپر یہ فرض نہیں قرار دیا تھا، ہم نے لازم نہیں قرار دیا تھا. رہبانیت یا خانقاہیت کی زندگی، ترک دنیا کی زندگی کہیں خدا کی ہدایت ہو سکتی ہے؟ وہ ریئیکشن تھا ان کا عیسائیت کا. مایوسی کا عالم ہے یہ عیسائیت کا جو ہے، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ دنیا کے بکھیڑوں میں دیری نہ لگا، سا وہاں جھنجٹ میں کرو یہی ختم کرو قصہ. اور اسی کا نتیجہ آج وہ ڈوئلزم ہے کہ جس میں ان کے ہاں مذہب اور سیاست الگ الگ ہوئی اور وہاں سے یہ سیکولر تصور حکومت عام ہوا اور یہ پھر ساری دنیا میں اب پھیل گیا آگ کی طرح. اور پھیلنا چاہیے تھا، اس لیے کہ دین تو آج دنیا میں کہیں ہے نہیں. دین کے نام لینے والے جو ہیں ان کے ہاں بھی تو مذہب ہے، اور مذہب تو جس طرح سے عیسائیت کا مذہب ان انسانوں کا خود وضع کردہ ہے، اسی طرح ہر مذہب دنیا کا انسانوں کا خود ساختہ ہوتا ہے. وہ مسلمانوں کا مذہب ہو یا ہندوؤں کا یا عیسائیوں کا یا یہودیوں کا، دین تو خدا کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے، مذہب انسانوں کا خود ساختہ ہوتا ہے. اسی لیے مذہب چونکہ انسانیت کے بلند تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا، اس واسطے تصور ہی سیکولرزم کا عام ہو گیا کہ دنیاوی معاملات دنیا داروں کی طرح عقل و فکر کی روح سے
باہمی مصالحت کی روح سے طے کرو، یہ نماز، روزہ، حج، زکات، خانقاہیت، رہبانیت، جوگیوں کا سا قصہ، یہ سارے قصے جتنے بھی ہیں ان کا دنیا داروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دنیا سے الگ ہو گئے۔ یہ ریئیکشن ہوتا ہے حقیقت میں، مایوسی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ دین جب اپنی اصلی شکل میں کہیں باقی نہیں رہتا تو پھر انسان اس سطح پہ آ جاتا ہے۔ عیسائیت یہاں پہلے آئی اور اس کے بعد جیسا میں نے عرض کیا ہے آج ساری دنیا اسی سطح پہ آئی ہوئی ہے۔ جو زبان سے اقرار نہیں بھی کرتے عملاً وہ بھی اسی سطح کے اوپر ہیں۔ لیکن یہاں بھی قرآن نے کہا ہے کہ ما انزل اللہ کے مطابق اگر حکومت نہیں قائم کی جاتی تو یہ ظلم ہے، یہ فسق ہے، یہ کفر ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ۔ اور پھر انہی انبیاء سابقہ کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کیا۔ وہ تورات میں جو کچھ ہم نے کہا تھا، انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفوں میں جو باتیں خدا کی طرف سے آئی تھیں وہ ان کی تصدیق کرتا تھا، یا تصدق کے معنی اگر آپ لیں صدقہ کے معنی کسی چیز کو سچ کر کے دکھانا۔ جو باتیں وہاں کہی گئی تھی کہ ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، ہر نبی جو آتا تھا اصولی اور بنیادی طور پر وہ ایک ہی دین پیش کرتا تھا۔ اس کی جزیات میں فرق ہو جاتا تھا اپنے اپنے زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے۔ اصولی طور پر خدا کی تعلیم شروع سے ایک ہی تھی، آخر تک ایک ہی رہی۔ تو وہ اس اعتبار سے ہر آنے والا رسول اپنے سے پہلے رسل کے دین خالص کی تائید و تصدیق کرتا تھا، اور جو اس میں وعدے کیے گئے تھے کہ اگر اس طرح سے انسانیت چلے تو ان کے نتائج یہ نکلیں گے، وہ اپنی تعلیم اور عملی مثال سے ان وعدوں کو سچ کر دکھاتا تھا۔ جہاں جہاں قرآن نے کہا ہے کہ وہ مصدق ہے، اور خود قرآن کے متعلق کہا کہ یہ بھی پہلی انبیاء کی تعلیم کی مصدق ہے، ہمارے ہاں یہ اس کا ترجمہ عام کر لیا کہ تصدیق کرتا ہے ان کی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ صاحب یہ اگر تصدیق کرتا ہے تو یہ موجودہ انجیل، موجودہ تورات، یہ ان کی تصدیق کرتا ہے قرآن، اور ان میں تو بڑا تضاد ہے۔ تصدیق کرتا نہیں ہے، یہ ان کی تصدیق نہیں کرتا کہ جنہیں وہ خود کہتا ہے کہ یہ محرف ہے، اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے۔ وہ تصدیق کرتا تھا اس تعلیم کی جو خدا کی طرف سے ان انبیاء کو ملتی تھی، اور جو وعدے وہ قوموں سے کرتے تھے کہ اگر ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یہ آنے والا رسول انہی وعدوں کو عملاً سچ کر کے دکھاتا تھا۔ مصدقاً کا جہاں لفظ آئے گا اس کے یہ معنی ہوں گے، یاد رکھیے، یہ نہیں کہ جو انجیل، تورات، وید، قرآن لوگوں کے پاس مختلف مذاہب کے پاس ہیں، قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ ان میں تو اس قسم کی خرافات بھری ہوئی ہے کہ انسانیت کی نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ قرآن ان کی تصدیق کرے گا کیا؟ وہ خدا کی جو اصلی وحی ملتی تھی انبیاء کو، ان کی تصدیق کرنے کے لیے آتا تھا۔ ابھی آگے بات آتی ہے، فیہ ھدی و نور۔ آسمانی کتابوں کے متعلق قرآن کریم نے یہ کہا ہے، ہدایت بھی، نور بھی۔ بڑی سمجھنے کی بات ہے یہ کہ ایک ہدایت ہے اور اس کے ساتھ نور ہے۔ ہدایت تو ہے کسی راستے کا متعین کر دینا، منزل کا متعین کر دینا۔ نور ہے وہ روشنی جس کی روح سے وہ راستہ نظر آ جاتا ہے۔ اگر راستہ تو ہو متعین لیکن رات ہو تاریک تو پھر بھی راستے پہ نہیں انسان چل سکتا، اور اگر روشنی ہو بڑی عام پھیلی ہوئی اور صحرا میں انسان کھڑا ہو جہاں راستے کا کوئی نشان نہ ہو پھر بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ نشانات راہ، منزل کا تعین اور اس کے ساتھ روشنی کی موجودگی۔ یہ قرآن کریم نے جو کہا ہے کہ ہم نے کتاب اور حکمت کو نازل کیا ہے، تو یہی ہیں وہ دو چیزیں۔ کتاب تو وہ قانون ہے، وہ راستے کے نشانات ہیں، وہ منزل کا تعین ہے، اور حکمت وہ دلائل و شواہد ہیں
وہ نتائج و اسمار ہیں جن کے متعلق کہا کہ ان قوانین کے اوپر اگر تم چلو گے تو یہ ہوگا، یعنی ان کے لیے ان کی غرض اور غایت اور حکمت جو ہے، ان کے لیے ڈیوائن ایفٹ جسے کہتے ہیں، یہ بھی قرآن نے خدا کی وحی یہ بھی ساتھ دیتی تھی، اور یہ تھے وہ دلائل و شواہد جو عقل و فکر کی روح سے سمجھے جاتے تھے۔ یہ ہے جسے خدا نے نور کہہ کر پکارا ہے کہ خدا کی وحی میں ایک مستبد آمر کی طرح، ڈکٹیٹر کی طرح محض حکم نہیں دیا جاتا تھا کہ تمہیں یہ کرنا ہوگا، وہ اس کے ساتھ سمجھاتا تھا کہ تمہیں یہ کیوں کرنا ہوگا۔ وہ عقل کے چراغ گل نہیں کرتا تھا، ان میں اور روغن ڈالتا تھا کہ عقل کے چراغوں کی روشنی دلائل و شواہد کی روح سے، نتائج کی روح سے یہ تمام چیزیں بیان کر کے اس کے بعد راستے کا تعین، منزل کا تعین، یہ دونوں چیزیں خدا کی وحی میں تھیں، اور یہ آج قرآن کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں۔ یہ ہے نور اور ہدن جسے قرآن نے کہا ہے کہ ہر کتاب میں یہ موجود تھی۔ اور یوں تو عام زبان میں اگر کہا جائے تو آپ دیکھیے کہ یہ قرآن یا اسلام کتنی کشادہ ظرفی اور کشادہ نگہی ہے اس میں۔ عام زبان میں کہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کے مذاہب کی جو کتابیں ہیں ان کی اتنی تعریف کرتا ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ قرآن میں ہدایت اور نور ہے تو وہ تورات میں بھی یہ بتاتا ہے، انجیل میں بھی یہ بتاتا ہے، اور پھر اس اجمالی طور پہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ دنیا کی ہر قوم کو ہم نے اسی قسم کی نور اور ہدایت دیا تھا۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ کتنی بڑی کشادہ ظرفی ہے کہ وہ دوسری اقوام کے مذاہب کی کتابوں کے متعلق بھی یہ کچھ کہتا ہے، ان کے انبیاء پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن قرآن کی روح سے سوال یہ کسی دوسرے مذہب کا نہیں ہے، وہ تو دین ایک ہی ہے، ایک ہی خدا کی طرف سے آتا رہا، مختلف ممالک میں مختلف اقوام کی طرف مختلف انبیاء کی وساطت سے، لیکن وہ دین تو خدا کی طرف سے آتا ہے۔ تو جہاں بھی خدا کی وحی دین کی تصدیق کرتی ہے تو وہ در حقیقت اسی ایک ہی دین کی تصدیق کرتی ہے جو وقتاً فوقتاً خدا کی طرف سے آتا رہا۔ لیکن بہرحال اس میں کشادہ ظرفی تو بڑی ہے نا۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ تم دوسروں کے معبودان باطل کی شان میں بھی گستاخی کا کوئی لفظ نہ کہو، یہاں تک ٹالریشن سکھاتا ہے۔ یہ اس قوم کی حالت ہے جس کی انٹالرنس کی آج حالت آپ کے سامنے ہے کہ ذرا سی بات کسی کے مزاج کے خلاف ہو اور اس کا خنجر آپ کے سینے میں پیوست ہوتا ہے۔ اور یہ بات عام بازاری گنڈوں کی نہیں، مذہب کی دنیا میں آپ کے یہاں جس قدر انٹالرنس ہے پوچھو ہی نہیں، کس قدر شدید تعصب آپ کے یہاں پایا جاتا ہے۔ یہ اس قوم کی حالت ہے۔ لیکن میں ابھی عرض کروں گا کہ یہ حالت کیوں ہو گئی ہے۔ دین کی اوپر چلنے والی قوم جو ہے اس میں تو بڑا شرح صدر ہوتا ہے، بڑی کشاد ہوتی ہے اس کے ظرف کی، وہ ذرا ذرا سی بات کے اوپر اس طرح سے بھڑک نہیں اٹھتا، وہ حلیم ہوتا ہے، اس میں بڑی سہار ہوتی ہے، بڑی برداشت ہوتی ہے، کشادہ نگہی ہوتی ہے۔ وہ تو جب ان سے الگ ہونے لگتا ہے تو وہاں کہتا ہے قالوا سلام علیکم، قرآن کے الفاظ ہیں کہ ان سے کہو کہ بھائی خدا حافظ، ٹھیک ہے بھائی تم اپنا کام جانا، والا نہ اعمالنا ولکم اعمالکم، یہ کیفیت اس کی ہوتی ہے۔ بڑی کشادگی چاہیے اس کے لیے ظرف اور نگاہ کی، اور قرآن یہ پیدا کرتا ہے مومن کے اندر۔ لیکن مذہب نام ہی تنگ نگہی کا ہے، اس لیے کہ جتھا قائم ہی اس صورت میں رہتا ہے کہ آپ دوسروں کے خلاف نفرت پیدا کریں۔ یہ جتھا بازی یا پارٹی بازی کی بنیاد نفرت کے اوپر ہوتی ہے۔ دوسروں سے نفرت دلاتے چلے جائیے اور اپنے ہاں یہ کہیے کہ دنیا بھر کی صلاحیت اور دنیا بھر کی خوبیاں یہاں جمع ہوئی ہیں، پھر پارٹی قائم رہتی ہے، پھر جتھا قائم رہتا ہے۔ اسلام تو کوئی جتھا نہیں بنانے آیا تھا، وہ تو عالمگیر حقائق تھے جو دنیا میں بکھیرنے کے لیے آیا تھا، اس لیے وہ تنگ نظری اور تنگ نگہی کیوں پیدا کرتا، بڑی خوشحال ہے اس کے اندر۔ نورم و ہدی و مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ و ہدی و موعظۃ للمتقین، کتنی بڑی تعریف کر رہا ہے دوسرے مذہب کی کتابوں کی۔
کہا کہ ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور انہیں بھی یہ کہا تھا جب انجیل نازل کی تھی کہ تم اسی انجیل کے مطابق معاملات کے فیصلے کرنا، اسی کے مطابق حکومت قائم کرنا۔ یہیں سے نظر آتا ہے کہ موجودہ انجیل جو ہے یہ وہ انجیل نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، اس لیے کہ یہاں تو کہا گیا ہے کہ انجیل میں دیے گئے قوانین کی روح سے فیصلے کرنا، اور انجیل میں تو قانون ہی کوئی نہیں ہے جو موجودہ انجیل ہے۔ اور یہ تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ خدا کی طرف سے ایک نبی آئے، ایک پیغامبر آئے، وہ ایک حیث اجتماعیہ قائم کرے انسانوں کی، اور وہاں وہ صرف ملا کی طرف باز کر کے چلا جایا کرے۔ وہ تو ایک نظام ہوتا ہے، وہ ایک تنظیم ہوتی ہے، وہ اس کی روح سے ایک حکومت کی ڈاک ڈول ڈالتا ہے، ایک مملکت قائم کرتا ہے، اس میں وہ اپنے ان قوانین کو نافذ کرتا ہے جو خدا کی طرف سے اسے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ موجودہ انجیل جو ہے اسے کہا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ خدا کی طرف سے دیا ہوا دین ہے، اس لیے کہ اگر وہ یہ ہے تو وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اس میں جو خدا نے نازل کیا تھا اس کے مطابق اپنے معاملات کے فیصلے کرے۔ تو جیسا میں نے عرض کیا ہے موجودہ انجیل میں تو قانون ہی کوئی نہیں ہے، نو میں نے کہا نا کہ ایک ہی چیز ہے جسے آپ لا کہہ سکتے ہیں کہ اس میں میاں بیوی کی علیحدگی یا طلاق کی کے لیے یہ ایک شرط ہے، بس، اور کوئی قانون نہیں ہے۔ تو قرآن اس کی شہادت دیتا ہے کہ یہ انجیل وہ انجیل نہیں ہے، اس میں قوانین تھے اور کہا گیا تھا اہل انجیل کو کہ تم اس کے مطابق اپنے معاملات کے فیصلے کرو، اور اس کے بعد ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ یاد رکھو جو بھی اس کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے وہ لوگ فاسق ہیں۔ تو اب 3 آیتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ فاسق ہیں وہ لوگ، ظالم ہیں وہ لوگ، کافر ہیں وہ لوگ جو ما انزل اللہ کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے، فیصلے اپنے نہیں کرتے۔ اور فرمائیے عزیزان مان، کیا ہمارا جی چاہتا ہے کہ اس آئینے کے اندر ہم اپنی شکل دیکھیں؟ وہی جو میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر اگر ہمیں اپنی بدصورتی نظر آتی ہے تو ہم آئینے کو توڑ دیتے ہیں۔ ابھی بات سامنے آتی ہے کہ آئینہ کیسے توڑا ہم نے وہ، اور یہ سارا کچھ یہودی اور نصارہ کے بعد کہا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے رسول خاتم النبیین، آپ تمہاری طرف حق کے ساتھ وہی دین نازل کیا ہم نے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، کسی ایک کے متعلق نہیں، جتنی بھی کتب سابقہ اپنے اپنے وقت میں خدا کی طرف سے انبیاء کو ملی تھی، ان تمام کی صحیح تعلیم کی تصدیق کرنے والا، ان تمام وعدوں کو سچ کر کے دکھانے والا، یہ ضابطہ قوانین اب خدا کی طرف سے آیا ہے من الکتاب ومہیمنا علیہ۔ یہ ہے ایک چیز جو خصوصیت ہے قرآن کی، یہ نہ انجیل کے متعلق کہا گیا ہے، نہ تورات کے متعلق، نہ کسی اور کتاب کے متعلق۔ مہیمنا علیہ، جتنی تعلیمیں پہلے آئی تھیں ان کتب کے اندر اور جن کا مستقل طور پہ باقی رکھنا مقصود تھا، وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ گئی۔ مہیمن اسے کہا جاتا ہے جو ان تمام کو اپنے دائرے اور اپنے گھیرے کے اندر لے کے محفوظ کر لے۔ اور فرمایا کہ قرآن کی اب حقیقت کیا ہوئی، خدا کی طرف سے وقتاً فوقتاً جتنی اصولی تعلیم آتی رہی مختلف انبیاء کرام کو، ان تمام کو اس کے اندر جمع کر دی، ان کے علاوہ جن اور اصولوں کے دیے جانے کی ضرورت تھی ان کا اضافہ کر دی، اور یہ کرنے کے بعد کہہ دیا کہ وہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات اللہ۔ خدا نے جو تعلیم دینی تھی نو انسانی کو وہ مکمل بھی ہو گئی، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی تبدیلی پیدا کرنے والا نہیں آئے۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے ان لہو لحافظون، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ مہیمن ہے تمام کتب سابقہ کی سچی تعلیم کا، اتمام ہو گیا ہے اس میں نعمت کا، غیر متبدل ہے اس کے جو کچھ قرآن میں آیا ہے، اور محفوظ ہے یہ خدا کی طرف سے۔ یہ ہے وہ ضابطۂ قوانین جو قرآن جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کے لیے کہا
فاحکم بینہم بما انزل اللہ، وہی چیز جو پہلے چلی آ رہی ہے، وہی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی کہ اب جو خدا نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلے کرو معاملات کے۔ دوہرا دیا اسی چیز کو، من لم یحکم کو، کہ جو اس کے مطابق نہیں کرے گا فاسق بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے۔ یہ تھا جو خدا نے کہا۔ اس قسم کی کتاب دے دی۔ پہلی امتوں کے لیے تو مشکل یہ ہو گئی کہ رسول کے چلے جانے کے تھوڑے عرصہ کے بعد وہ کتاب اپنی شکل میں باقی نہیں رہتی تھی، اس لیے وہ ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے کر نہیں سکتے تھے کہ ما انزل اللہ ہی باقی نہیں رہتا تھا۔ قرآن کے متعلق تو یہ صورت ہو گئی کہ خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ اب ما انزل اللہ غیر محرف ہو نہیں سکتا ان کے ہاں، اور یہ جو خدا کے دین کی بجائے اپنا خود ساختہ مذہب رائج کرنا چاہتے تھے، ان کی راستے میں یہ بڑی رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ لیکن وہ رکاوٹ ہی کون سی ہے جس کو کہ انسان کی عقل بہانہ ساز دور نہیں کر سکتی سر۔ معاف رکھیے گا، یہاں بات پھر جذبات کی آ جاتی ہے، اور مجھے قرآن کے اگلے الفاظ پیش کر دینے چاہیے تاکہ جب جذبات کی بات آئے تو آپ کو معلوم ہو قرآن کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ یاد رکھو، حق کے اوپر چلنے کے معاملے میں ایک چیز آئے گی راستے میں، لوگوں کے جذبات، ان کی قطن پرواہ نہ کر۔ بڑی چیز ہے جو یہاں کہہ دی۔ ما انزل اللہ سے ہٹانے کے لیے صرف جذبات ہیں کہ جو پیش کر دیے گئے آپ کے سامنے۔ غور کیجئے گا اس چیز کو، کس جامعیت سے قرآن نے یہ بات کہی جب اس سے ساتھ کہا ہے کہ جذبات آئیں گے راستے میں حائل ہوں گے۔ یاد رکھو، یہ جذبات کیا ہوتے ہیں؟ اس میں شخصیتیں آ جاتی ہیں۔ جذبات ہمیشہ اشخاص سے متعلق ہوتی ہیں۔ جب کسی پرسنالٹی کو آئیڈیلائز کر دیا جائے، اس کو بت بنا دیا جائے، شخصیت کی عقیدت جب آ جائے، وہاں جذبات آ جاتے ہیں۔ خدا کے متعلق آپ گھنٹوں بکواس کرتے رہیے، چوراہے میں کھڑا ہوا آدمی گالیاں دیتا رہے، یوں ہی سن کے چلا جاتا ہے آدمی۔ لیکن جس شخص کو آپ نے اپنا ہادی، مرشد، پیر، رہنما، بڑا فرقے کا بانی کچھ بھی مان لیا ہے، اس کی شان میں ایک لفظ کوئی کہہ دے، آپ دیکھیے چھرا گھوم دیتے ہیں۔ شخصیت کے خلاف نہیں کچھ سنا جا سکتا۔ یہ جو ایبسٹریکٹ تعلیم ہوتی ہے، اس سے جذبات نہیں انسان کے مخلوط ہوتے، وہ نہیں مجروح ہوتے، اسے بڑا لائٹلی لیتا ہے انسان۔ وہ تو جب اس تعلیم کی عظمت اور اہمیت دلوں کے اندر گھر کر جائے تو اس وقت انسان کو یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ بات کیا کہہ گیا ہے، میں نہیں اس چیز کو سن سکتا۔ لیکن اس وقت بھی وہ جسے انٹالرنس اس قسم کی کہتے ہیں، فینیٹسزم جسے کہتے ہیں، مذہبی جنون جسے کہتے ہیں، وہ نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن جب بھی کسی شخصیت کے متعلق کوئی بات آپ کریں گے، آپ دیکھیے گا کہ وہاں فوراً مذہبی جنون جو ہے یہ اوپر آ جائے گا۔ قرآن کریم نے ختم نبوت سے شخصیت پرستی کی جڑ کاٹ دی تھی۔ کسی شخص کی کوئی اہمیت نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ احترام ہے ان کا، ان کے مدارج کے اعتبار سے، اور احترام کی صورت صرف یہی ہے، اخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمارے یہ بھائی تھے ایمان کے ساتھ، یہاں سے چلے گئے، اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، ہم کسی کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے، خلاف کچھ نہیں کہیں گے ساتھ، بس یہ احترام ہے ان کا معاملہ خدا کے ساتھ۔ ولا تسألون عما كانوا يكسبون، ہم تم سے یہ پوچھیں گے ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔
شخصیتوں کے متعلق یہ ہے قرآن کا ایٹیچیوڈ. ان کے معاملے ان کے ساتھ، تمہارے معاملے تمہارے ساتھ، اور ہم تم سے یہ پوچھیں گے ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا. واسطہ ہی نہیں. شخصیتوں کا خاتمہ کر دیا. ختم نبوت کے معنی یہ ہے عزیزان مان. لیکن اس قوم نے ختم نبوت کے عقیدے کو تو قائم رکھا، لیکن قدم قدم کے اوپر اشخاص کے بت کھڑے کر دیے. آپ جہاں کہیں کسی بات کی مخالفت ہوتی ہے، کسی نہ کسی شخصیت کی روح سے سامنے سے مخالفت ہوتی ہے. یہ اشخاص پرستیاں پہلے ہی آپ کے ہاں اس شجر اسلام کے جو ٹرنک میں سے 2 شاخیں پھوٹی ہیں شیعہ اور سنی کی، اشخاص پہ مبنی ہے. اب آگے چلیے تو سلسلہ شروع ہو گیا. یہ آپ کے ہاں کے جتنے محدثین کرام، ائمہ حدیث اشخاص، روات حدیث اشخاص، ائمہ فقہ سارے اشخاص، ائمہ تفسیر سارے اشخاص. یہ چیزیں شریعت کے راستے سے آئیں، اور آگے طریقت کے راستے میں آ جائیے. یہ غوث، یہ قطب، یہ اوتاد، یہ ابدال، یہ پیر سارے اشخاص. آگے آگے چلے جائیے. ہر صدی کے بعد ایک مجدد، مسیح، آنے والے مہدی، تمام اشخاص. ختم نبوت نے جس بنیاد کو کھیلا تھا، ہم نے اس ختم نبوت کے عقیدے کو تو زبانوں تک رکھا، اور جو اس کا مقصد تھا اس کے خلاف یہاں سے وہاں تک آپ دیکھیے. می تراشد فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر، رست از یک بند تا استاد در بندے دیگر. ایک شخصیت سے پلہ آپ کا چھوٹتا ہے، کسی دوسری شخصیت کی خاطردار باتیوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں آپ. شخصیتیں یہاں سے وہاں تک. ان تمام حضرات کے نام کے ساتھ پہلے امام، آخر میں رحمت اللہ علیہ، اور ان کی عظمتیں، ان کے احترام اس طرح دل کی گہرائیوں میں پیوست کر دیے گئے ہیں، آپ ایک لفظ نہیں سن سکتے. قرآن کریم کے الرغم اس کے خلاف یہ سب چیزیں ہیں جو ان کی جو انہوں نے دی ہوئی ہیں، یا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دی. آپ کسی ایک چیز پہ تنقید نہیں کر سکتے. طریق جو آگے تھا ما انزل اللہ کے متعلق، وہ تو یہی تھا نا. اس کی تعلیم تھی. تعلیم تو ایک دوسرے کو دیتے ہیں. مومن کے متعلق تو تواصو بالحق و تواصو بالصبر اس نے کہا تھا. ایک دوسرے کو وہ تلقین کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ وہ جو ذرا سا درجہ ایک ہوتا تھا نا، وہ استاد کا اور شاگرد کا، اس امت کے اندر قرآن نے اس کو بھی مساوات کے لیول کے اوپر وہ لے آیا. تواصو بالحق و تواصو بالصبر. وہ ایک دوسرے کو یہ تلقین کرتے ہیں. آپس میں ان کے ہاں محبت ہوگی، تالیف قلب ہوگا، احترام ہوگا، شخصیت پرستی کوئی نہیں ہوگی. کوئی ایسی شخصیت اب نہیں ہوگی حضور کے بعد کہ جس کے قول کو آپ سند اور حجت قرار دے دیں، جسے آپ تنقید کی حد سے بالا تر قرار دے دیں. شخصیت پرستی اسے کہتے ہیں عزیزان من، کہ اس پہ تنقید نہ کی جا سکے. نبی کے بعد کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس پہ آپ تنقید نہ کر سکیں. تنقید کے معنی گالی دینا نہیں ہوتے. نقد کے معنی ہوتا ہے پرکھنا کسی چیز کہ جس کے قول کو پرکھا نہ جا سکے. پرکھا کس طرح سے جا سکے؟ ما انزل اللہ. اس لیے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. ما انزل اللہ کے مطابق تو کوئی غیر مسلم آپ سے بات کوئی کہے تو وہ بھی قابل تسلیم ہوگی. اس لیے نہیں کہ وہ اس کی بات ہے، اس لیے کہ ما انزل اللہ کے مطابق ہے. اور اس کے خلاف اگر کوئی بات جاتی ہے آپ کی، تو وہ کتنی بڑی سے بڑی کیوں ہستی نہ ہو، وہ پھٹکار دینے کے قابل ہے. اس لیے کہ ہم تو ما انزل اللہ کے مطابق چلنے سے مسلم قرار پاتے ہیں، ورنہ اولئک هم الکافرون. شخصیت پرستی، یاد رکھیے دین اور مذہب میں یہ بنیادی فرق ہے. دین میں شخصیت پرستی نہیں ہوتی.
تمسک ہوتا ہے تعلیم کے ساتھ، اعتصام ہوتا ہے حقائق کے ساتھ، تعلق ہوتا ہے خدا کے ساتھ، اسے کہتے ہیں۔ اور خدا کے ساتھ تعلق بھی کچھ ایسی بات نہیں ہے وہ اندر باطنی کوئی سلسلہ ہو، خدا کے ساتھ تعلق خدا کی کتاب کے ذریعے ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ ہم جب اسے پڑھتے ہیں خدا ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں ہے خدا کے ساتھ تعلق۔ شخصیتیں ختم ہو گئی، ما انزل اللہ کے مطابق آپ نے چلنا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ وہ ہزار طریقے ہوتے ہیں اس کے لیے۔ قرآن نے ما انزل اللہ کہا تھا نا جی، یہودیوں نے یہ بات کی کہ صاحب ما انزل اللہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ چلیے صاحب، ان کی وحی نے تو ما انزل اللہ کہا تھا، خدا نے نازل کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ما انزل اللہ اصل میں دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے وحی شب کتب، اور ایک ہوتی ہے وحی شب الفا۔ ایک وحی وہ ہوتی ہے جو لکھی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے کہ جو اس طرح لکھی پڑھی نہیں جاتی، وہ روایات میں آتی ہے۔ ان کے ہاں یہ دو حصے تھے وحی کے، یہ ان کے ہاں بعد میں جب انہوں نے دین کو چھوڑ کے انسانوں کے مذہب کی طرف آنا تھا تو بنیاد رکھی تھی اس کی کہ یہ دوسرا حصہ خود ایسا تجویز کرے جسے ما انزل اللہ کہا جائے، کیونکہ ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے کرنے تھے نا۔ انہوں نے اس کا نام ہی ما انزل اللہ کر دیا، جی وہ دو حصے ہوتے ہیں، دو قسمیں ہوتی ما انزل اللہ۔ اور وہ جو تورات کا یا ان کے ہاں کے صحف کا ما انزل اللہ تھا وہ تو اتنا سا تھا، اور یہ جو اس کے بعد انسانوں کا ما انزل اللہ ہے، انسانوں کا ما انزل اللہ، معاف رکھیے کوٹڈ کہتا ہوں میں، اس کا پوچھے ہی نہیں، تمہار لگے ہوئے، وہ تو سنو بال ہوتا ہے، جو بڑھتا چلا جاتا ہے، انسانوں کے خیالات اس میں آمیزش ہوتی چلی جاتی ہے، یہ گولا پھولتا چلا جاتا ہے۔ ان کے ہاں یہ چیز تھی، قرآن نے آ کے اس چیز کو صاف کیا۔ ما انزل اللہ وہی ہے کہ جو اس قرآن کے اندر ہے اور جس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہتے رہیے آپ، معاذ کیے گا، میں نے پھر کہا تھا کہ یہاں جذبات کی دنیا آ جاتی، لیکن قرآن کے الفاظ فَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ عزیزان مان، جو شخص قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھتا ہے اس کی بڑی دشواری ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب حق تیرے سامنے ہو پھر کسی کے جذبات کا پرواہ نہ، حق کیا ہی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے تو سب سے پہلے اسے اپنے جذبات کو ذبح کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس میں اگر میں کی معافی دے دیں تو یہ جو آپ کے سامنے بھی بیٹھا ہے، شریف مکہ رہا ہے کئی برس اے شیخ، یہ میر اب جو گدا ہے شراب خانے کا، ایک عمر گزری اس کی انہی معبودوں کے آستانوں پر جیبا سائی کرتے ہوئے، ہر زمان در آستی دارت خداوند دیگر، پتہ نہیں کتنے خدا تھے جن کی اس طرح سے پرستش کرتا چلا آ رہا تھا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ شاید ہی ہندوستان میں کوئی ایسا بڑا آستانہ ان مزاروں کا ہوگا جس کی مٹی اس بدبخت پیشانی کے ساتھ نہیں لگی ہوگی۔ وہ دور جاہلیت تھا۔ اب اس خدا کے حضور قدم قدم پہ سجدہ ریز ہوں کہ اس نے کیا کہا اقبال کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس نے ایک ایسی سگے آستہ بتا دی ما انزل اللہ کی کہ اس نے دنیا کے خود ساختہ ان تمام معبودوں کو ایک کم ذبح کر کے رکھ دیا، گوسالہ استھانری کو جلا کے پیس کے حضرت موسیٰ کے الفاظ میں سمندر میں ڈال دیا صاحب کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ قلوب کے اندر جو گوسالے گھسے ہوئے ہوتے ہیں برادران عزیز، وہ تو خون کے ذرے بنے ہوئے ہوتے ہیں انسان کے، ان کو وہاں سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
ان کا طریقہ تو وہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ ابلیس کے متعلق جو ہے کہ ہر شخص کا ایک ابلیس ہوتا ہے. عظیم چیز ہے عزیزان مان، سچی حدیث ہیرے کی طرح چمکتی ہوئی نظر آ جاتی ہے. ہر شخص کا ایک ابلیس. پوچھا انہوں نے کہ کیا آپ کا بھی؟ کہا ہاں میرا بھی. اف. کہا کہ پھر؟ کہا کہ میں نے اپنے ابلیس کو مسلمان کر لیا. اقبال نے اس مقام پہ بڑی عجیب چیز کہی ہے کہ ابلیس کو آپ نکال نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ تو خون کے اندر حلول کیے ہوئے ہوتا ہے، اسے آپ مسلمان بنا سکتے ہیں. عقیدت و احترام کے جذبات کو آپ نکال نہیں سکتے. جذبات کو نکال دیا جائے تو انسان اس کے بعد تو پھر وہ کمپیوٹر بن کے رہ جاتا ہے، وہ انسان رہتا ہی نہیں ہے. بڑی چیز ہے یہ جذبات جو انسان کی ہے. کیا کہا ہے غالب نے کہ گر عشق نہ بودے غم عشق نہ بودے ای ہا سخنے نغز کے گفتے کے شلوبے. یہ تو ان جذبات کی دنیا، لیکن جذبات کو مسلمان کر کے رکھنا ہوگا. ایک ہی آستانہ ہے جس کے اوپر اس کو سننا، اس کو جھکنا ہوگا. تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اس مقام پہ جب میں آ جاتا ہوں تو یہ پھر آپ بیتی سی کچھ ہوتی ہے. قرآن جب میں نے ہاتھ میں لیا عزیزان من تو پہلے میں نے اپنے ان معبودوں کو ذبح کیا ہے، اس کے بعد پھر دوسروں کی باری آتی ہے. اور مجھے معذور رکھ اگر اس مقام پہ کسی کے جذبات کو کوئی کسی قسم کی بھی ٹھیس پہنچتی ہے تو میں معذرت خواہ بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے. قرآن جو کچھ کہتا ہے وہی حق ہے، جو اس کے خلاف جاتا ہے وہ باطل ہے، خواہ اسے منسوب کر دیا جائے کتنی بڑی سے بڑی شخصیت کی طرف کیوں نہ. سب سے پہلا آپ کے ہاں سے گاڑی کو دین کی پٹری سے اکھیڑنے کے لیے یہودیوں کا وہی جو عقیدہ تھا کہ ما انزل اللہ دو قسم کا ہوتا ہے، آپ کے ہاں بھی وہ دو چیزیں آ گئی. یہی کہا تھا نا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. آپ دیکھیے کس قدر سٹل ہے یہ چیز. یہ ٹھیک ہے جی، جو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتا کافر ہوتا ہے. کہا کہ صاحب ما انزل اللہ ہوتا دو قسم کا. اچھا جی، وہ دو قسم کا کون سا ہے جی؟ کہ ایک تو یہ ہے نا جو قرآن میں ہے، اور ایک وہ ہے جو سارا روایات کے اندر ہے، بالکل یہودیوں کا تصور. اب یہ پورا ما انزل اللہ ہوا. عزیزان مان، یہ تفاصیل اور یہ تاریخیں ان چیزوں کی کہ روایات کیسے بنی، کیسے اکٹھی ہوئی، کیسے دین کا جز بنی، متعدد بار آپ کے سامنے آ چکی. لیکن میں صرف یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ما انزل اللہ کے متعلق اس نے یہ کہا تھا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لے لیا. اور یہ جو دوسرا حصہ جسے ما انزل اللہ کہا جاتا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتا. اس ما انزل اللہ کی کیفیت جو تھی وہ یہ کہ 200-250 سال تک تو اس کا کہیں وجود ہی لکھا ہوا نہیں ملتا. پہلا مجموعہ سب سے زیادہ مستند جسے صحیح بخاری کا آپ کہتے ہیں 250 سال کے بعد یہ ہوا نا کہ جمع. چلیے آپ کہہ لیجئے کہ نہیں صاحب وہ اسی شکل کے اندر لفظاً چلا آ رہا تھا، زبانی یاد ہوگا لوگوں کو، انہوں نے اپنے ہاں لکھ لیا ہوگا. نہیں صاحب یہ تو ہے ہی نہیں. یہ ما انزل اللہ کتنا بکھرا ہوا تھا اور پھر اس میں سے کس طرح سے الگ کیا گیا. یعنی یہ سارا ما انزل اللہ بکھرا ہوا ما انزل اللہ، اور ایک انسان اٹھ کے اس میں سے چھانٹتا ہے. کتنے میں سے کتنا؟ یہ جو احادیث کے مجموعے ہیں نا، ان میں سے 6 تو ایسی کتابیں گنی جاتی ہیں جن کو صحائح ستہ کہتے ہیں، یعنی 6 صحیح ترین کتابیں. اور یہ صحیح ترین کتابیں سنیوں کی. شیعہ حضرات کی اسی قسم کی 4 صحیح ترین کتابیں اپنی ہیں، دونوں آپس میں لٹھم ہو رہے ہیں، ما انزل اللہ سے ما انزل اللہ.
عزیزان من سوچیے کہاں ہم، ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ تو بحث ان کی ختم ہی نہیں ہوگی، ان دونوں فرقوں کی اہل سنت والجماعت کو لے لیجئے نا، 6 ان کے ہاں کی، یعنی اس کے علاوہ بھی مجموعے ہیں، 6 وہ ہیں جو انہوں نے چن کے کہا یہ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ عیسائیوں کے ہاں پہلی تیسری صدی تک انجیلیں پتہ ہی نہیں کتنی تھی، پھر ان کے ہاں ایک کونسل ہوئی نیسیا میں 300 سال کے بعد، تقریباً اسی زمانے میں جس زمانے میں آپ کی حدیثیں جمع ہو رہی ہیں، یعنی 300 سال کے بعد، زمانے سے مراد یہ ہے۔ تو وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ ان میں سے کس کو معاذ اللہ مانا جائے، تو سارے وہاں جمع ہوئے تھے مولوی صاحبان، یعنی کبھی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے ان کا باہمی مشورے سے، ان سے اتنا فیصلہ آپ نہیں کرا سکتے کہ الحمد کے بعد آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے یا نیچی آواز سے، متفق علیہ یہ فیصلہ کیا دیں گے؟ تو ان کے یہاں کے مولوی کیا فیصلہ دیتے، لڑتے جھگڑتے رہے کتنے دن، آخر میں انہوں نے کہا کہ صاحب فیصلہ خدا پہ چھوڑ دیجیے، کہنے لگے جی بہت اچھا، ایک میز کے اوپر ساری کتابیں رکھ دی اور کہا کہ صبح آگے دیکھیں گے جتنی کتابیں نیچے گری ہوئی ہوں گی وہ تو ہوں گی جعلی، اور جو اوپر رہ جائیں گی وہ معاذ اللہ ہوں گی۔ چل بھائی، یہ 4 کتابیں انہوں نے اس طرح سے فیصلہ کر لیا۔ ہم سنتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ آپ کو پتا آپ کے یہاں ما انزل اللہ کا انتخاب کیسے پھر ہوا تھا؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کو جمع کرنا شروع کیا ما انزل اللہ تو 6 لاکھ حدیثیں مجھے ملی، اور اس میں سے انہوں نے کوئی 2700 کے قریب الگ نکالی۔ یہ جو ما انزل اللہ پھیلا ہوا تھا اس کی یہ کیفیت انہوں نے کس طرح سے نکالی، نبی تو تھے نہیں، بہرحال اپنی بصیرت کے مطابق یہ کیا نا۔ انہوں نے کہا یہ ہے، ان کے شاگرد امام مسلم تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے 3 لاکھ حدیثیں ملی، اس میں سے انہوں نے 4000 کے قریب اکٹھی کی۔ ایک تیسرے جامع حدیث ہیں امام ترمذی، انہوں نے کہا کہ مجھے 3 لاکھ کے قریب حدیثیں ملی، اس میں سے انہوں نے 3000 کا انتخاب کیا۔ چوتھے جامع حدیث ہیں امام انہوں نے کس طرح سے نکالی، نبی تو تھے نہیں، بہرحال اپنی بصیرت کے مطابق یہ کیا نا۔ انہوں نے کہا یہ ہے، ان کے شاگرد امام مسلم تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے 3 لاکھ حدیثیں ملی، اس میں سے انہوں نے 4000 کے قریب اکٹھی کی۔ ایک تیسرے جامع حدیث ہیں امام ترمذی، انہوں نے کہا کہ مجھے 3 لاکھ کے قریب حدیثیں ملی، اس میں سے انہوں نے 3000 کا انتخاب کیا۔ چوتھے جامع حدیث ہیں امام ابن داؤد، ابو داؤد، معاف رکھیے گا، ابن داؤد ان کے بیٹے ہیں، کتاب المصاحف کے مصنف ابو داؤد، انہوں نے کہا کہ مجھے 5 لاکھ حدیثیں ملی، اس میں سے کوئی 4800 کے قریب انہوں نے انتخاب کیا۔ ایک مجموعہ ہے ابن ماجہ کا، انہوں نے کہا کہ مجھے 4 لاکھ حدیثیں ملی، ان میں سے کوئی 4000 کے قریب ان کا انتخاب انہوں نے کہا۔ چھٹی ہے نسائی کی کتاب، انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ مجھے ملی، ان میں سے 4000 کا انتخاب انہوں نے کیا۔ یعنی جب
اور کوئی ریٹن ریکارڈ نہیں تھا جس سے اس چیز کے متعلق کچھ پرکھ کر لی جائے کہ یہ واقعہ ہے یا نہیں ہے، اور اس میں سے اس طرح سے یہ اکٹھی ہوئی. پھر یہ جو یوں جمع ہوئی، چلیے صاحب شیعہ حضرات کو چھوڑ دیجئے، آپ کہتے ہیں سنی کہ ان کا تو عقیدہ یہ الگ ہے، آپ اپنے یہاں سنیوں کو لے لیجئے، ان میں سے بھی جو متشدد عقائد ہیں ان کو بھی چھوڑ دیجئے. اہل سنت والجماعت میں اہل حدیث اور اہل فقہ یعنی حنفی حضرات جو ہیں وہ سب سے زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں نا، دونوں حدیثوں کے ماننے والے. اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث کا انکار بھی کفر ہے، اور فقہ حنفی والے یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے 200 حدیثیں ہیں جن کے اوپر وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، ہم ان کو نہیں مانتے، تو ترمذی کی حدیثوں کو مانتے ہیں. ما انزل اللہ. ان کے مطابق آپ کے ہاں کے جو فیصلے ہیں کہا جاتا ہے جو قرآن نے کہا تھا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یہ ہے وہ ما انزل اللہ جس کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. اچھا صاحب یہ اتنے جو کچھ یہ آ گیا یہ بارے کتب، اس میں اس کی بھی کوئی حیثیت ہے جسے خدا نے ما انزل اللہ کہا تھا؟ غور طلب چیز ہے نا. اس کے متعلق پہلے تو یہ کہا گیا کہ اس میں سے تقریباً 500 آیات منسوخ ہیں، یعنی پڑھی جاتی ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہے. کہا کہ صاحب قرآن میں کہیں یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہے اب ہماری، یا فلاں آیت جو ہے اس نے اس کو منسوخ کر دیا ہے، یہ تو ہے نہیں اس میں. تو پھر خدا کا ما انزل اللہ جس کے مطابق اگر فیصلہ نہ کیا جائے تو کفر لازم آتا ہے. اب اس میں سے یہ فیصلہ کہ وہ یعنی کچھ 600 کے قریب تو احکام کی ساری آیتیں ہیں، تو اس میں سے وہ کہتے ہیں 500 کے قریب منسوخ. کس نے منسوخ کی؟ علماء نے. خدا کے ما انزل اللہ کا اتنا حصہ تو منسوخ. پھر جو باقی کچھ بچا اس کے متعلق عقیدہ یہ کہ اگر تو وہ ان کی جمع کردہ ان روایتوں کے مطابق بیٹھتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، یعنی اس اعتبار سے وہ ٹھیک ہے کہ تم جانو غیر سے جو تمہیں رسم و راہ ہو، ہم کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو، اسے بھی پوچھ لو بھائی، کیونکہ یہ اس کے مطابق ہے. پوچھا گیا کہ سرکار اگر ایسی صورت پیدا ہو کہ دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے، یہ اس کے مطابق نہ ہو، تو کہا کہ پھر جو روایت ہے وہ ناسخ ہے قرآن کی آیت. آگے آگے آپ کے یہاں کی فقہ، ابھی تو آپ روایات میں ہی ہیں، فقہ میں آپ آئیں گے تو ان کے ہاں یہ چیز، ان کے ہاں کا فقہ کا فیصلہ یہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت یا مجموعہ حدیث کی کوئی حدیث جو ہمارے امام فقہ کے کسی قول کے خلاف جاتی ہو تو اول تو اس کی ایسی تعویل کرو کہ وہ اس فیصلے کے مطابق ہو جائے، کسی طرح کچھ کرو اس میں بلبوت دو کہ اس کے مطابق ہو جائے کسی طرح سے. بھائی نہیں ہوتی پھر تو کہا کہ یہ جو امام کا قول ہے پھر اس کے اوپر عمل ہوگا. یہ ما انزل اللہ والے ہیں. پوچھتے ہیں یہ سارے کے ساتھ قرآن اس قوم کے پاس محفوظ شکل میں آخری کتاب خدا کی، اور اس کی حالت یہ ہے کہ اتنے سے معاملے میں بھی ان میں اتفاق نہیں ہو رہا کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں، آمین کہاں اونچی کہی جائے نیچی کہی جائے،
کوئی بات ایسی نہیں جس پہ یہ متفق ہوں، اور قرآن میں یہ کہا ہوا ہے کہ اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں، اور اس امت کی کیفیت یہ کہ ایک فرد دوسرے فرد کے ساتھ متفق نہیں، فرقے تو ایک طرف رہے۔ یہ ہوا کیا؟ ہر ایک کا عمل اس کے غام اور عقیدے کے مطابق، ما انزل اللہ کے مطابق، لیکن بس اتنی سی بات ہے اس کے اندر کہ ما انزل اللہ ہر ایک کا اپنا اپنا۔ یہ تو ابھی وہ ہیں کہ جو بہرحال کسی لکھی پڑی چیز کو سند مانتے ہیں، وہ ما انزل اللہ والے اس سے بھی آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس ما انزل اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، ہم اس کو سند اور حجت ہی نہیں مانتے جو یہ لوگ انسان کہتے ہیں۔ ہم تو روز اللہ میاں سے پوچھاتے ہیں، صاحب روز نہیں، ہر رات کو۔ براہ راست اس سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اب اس ما انزل اللہ میں تو کوئی شبہ ہی نہ رہا صاحب، تمہارے ہاں تو پھر بھی کسی واسطے سے آیا ہوگا، اور نہیں تو معاف رکھیے نقل کفر نہ باشد باتیں کہنی پڑتی ہیں۔ قرآن بھی وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت آیا تھا، درمیان میں تو آ گئی نا ایک کڑی۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ جس مقام سے رسول خاتم النبیین جا کے لیتے تھے، ہم ہمارے غوث کو تو براہ راست دہلی سے جا کے لے کے آتے ہیں، رسول کا واسطہ بھی درمیان سے ختم۔ یہ کس کا ما انزل اللہ زیادہ معتبر ہوا جی؟ یہ بھی سارا ما انزل اللہ، اور یہ ابن عربی اس چکر میں ڈال گیا ہے آپ کے ہاں کہ یہ سارا تصوف جو گھوم رہا ہے یہ براہ راست خدا سے علم حاصل کرنے والے سارے اس کے چکر میں پھنسے ہوئے۔ ان میں سے کسی کی کوئی تعلیم لیجیے، کوئی عقیدہ لے لیجیے، کہیں نہ کہیں سے جا کے ابن عربی کے یہاں سے وہ مل جائے گی چیز آپ کے، براہ راست خدا سے لیتے ہیں۔ چلے ہوئے آپ کے یہاں کے عقیدے، پیر و مرشد وہاں سے لیتے ہیں، غوث و کتب وہاں سے لیتے ہیں، مامور من اللہ وہاں سے لیتے ہیں، مجدد وہاں سے لیتے ہیں، آخر میں آ کے تو مہدی وہ وہاں سے لیتے ہیں، یعنی براہ راست وہاں سے لیتے ہیں۔ ما انزل اللہ دیکھا آپ نے صاحب، ایمان اس پہ موجود کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ کافر ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا ایمان ہے اس کے اوپر ہمارا صاحب، پھر بما انزل اللہ بدل لیا نا جی۔ یہ ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ عزیزان من، ویسے کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے اس عمر میں، تو میں بہرحال یوں بھی کہہ سکتا ہوں، زندگی کا کیا بھروسہ، آپ احباب اس کے شاہد رہیے، یہ قرآن میرے سامنے میں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ مسلمان موجودہ اور اس کے بعد آنے والی نسل جب تک اپنے متوارث عقائد جو ان کے ہاں چلے آ رہے ہیں اس طرح سے، اور اس میں ان شخصیتوں کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے جن کی طرف اس ما انزل اللہ کی نسبت کی جاتی ہے، پہلے دور کا ہو یا آخری دور کا، نام کچھ بھی اس کا رکھ لیا جائے، جب تک یہ اس متوارث عقیدوں کے اندر چلے آئیں گے، یاد رکھیے گا یہ کبھی اسلام کے اوپر نہیں آ سکیں گے۔ اس میں پیوند سازی کا سوال ہی نہیں ہے، اس میں آپ اصلاح نہیں کر سکتے، یہاں جڑ اور بنیاد جو ہے وہ بگڑ چکی ہوئی ہے۔ ابھی آگے بات آتی ہے، قرآن نے کہا ہوا کہ جو تم میں سے پھر اس دین سے پھر جائے گا، پھر تمہاری جگہ خدا ایک اور قوم کو لے کے آئے گا، اور اس قوم کی کیفیت پہلی یہ ہوگی کہ شخصیتیں اس کے راستے میں نہیں آئیں گی، وہ براہ راست ما انزل اللہ کے اوپر آئے گی، اور ما انزل اللہ اس کے نزدیک صرف یہ قرآن کریم ہوگا، خدا کی آخری مکمل غیر متبدل کتاب۔
اس شان کی کتاب کے ترا کشید و دستخط قلم کشید خدا. خواہ وہ غیر مسلم قوم اسلام لائے صرف قرآن کی روح سے، اسے اس کے علاوہ کچھ اور نہ بتائے، اور خواہ آپ اپنی نئی نسل کی تعلیم اس طرح سے کر لیں کہ وہ ان فضاؤں سے غیر متاثر رہے، اور یہ قرآن خالص جو ہے وہ اس قوم کو دے دیے علم حاضر کی روشنی میں، نور اور ہدایت، راستہ متعین، روشنی دیجیے عقل و فکر کی، دلائل و شواہد کی اس کو روشنی دیجیے، علوم انسانی کی روشنی دیجیے، فکر و تدبر سے اس کو قرآن سمجھائیے. یہ جو ایک جنریشن اس طرح سے اگر وہ اسلام دے آئی اور مسلمان ہوئی، وہ ما انزل اللہ کے مطابق حکومت کرنے والی قوم ہوگی. شخصیتیں اس راستے میں کہیں نہیں آئیں گی. پہلی چیز یہ ہے، یہ جسے قرآن نے بار بار ارباب من دون اللہ کہا، یہ ہیں کون؟ خدا سے بڑے ہی یہ بڑے بڑے معبود. کسی کی بات کو جب آپ تنقید سے بالا تر قرار دے لیں گے اور سند و حجت قرار دیں گے، وہ ارباب من دون اللہ میں آ جائے. یہاں کسی سے آپ بات کیجئے اسلام کی، وہ خدا تک کوئی پہنچتا ہی نہیں ہے. فلاں امام نے یہ کہا، فلاں مفسر کا یہ قول ہے، فلاں محدث کا یہ ارشاد ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، سب کچھ. تو بابا اس کے متعلق بھی یہ کچھ کیجئے. وہ کہتے کہ نہیں، یہ تو بخشش کے لیے ہے، اس کے ایک ایک حرف سے 3 نیکیوں کا، 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. آپ رکھیے گا، میں نے یوں کمی کر دی تھی. یہ تو ہے اس مقصد کے لیے. نہیں عزیزان من، سن رکھیے گا یہ چیز، شاید پھر موقع نہ ملے کھانے کو. صرف وہ مسلمان کہلانے کا حق مستحق ہوگا، مومن کہلانے کا. صرف وہ جماعت، وہ قوم، وہ فرقہ اسلام پہ ہوگا، خدا کے دین کے اوپر ہوگا، جو اس ما انزل اللہ کو جو دفتین کے اندر محفوظ ہے خدا کی طرف سے، اسے دین میں سند و حجت مانے گا. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آتی ہے، جس کے متعلق ایمان ہے ہمارا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، سیدھی سی بات. لیکن بعد از خدا بزرگ تو، حضور کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے شمع ہدایت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. قرآن کا کمال یہ ہے کہ وہ اسوہ حسنہ جو ہے وہ خود قرآن کے اندر محفوظ ہے. اس کے بعد تاریخ میں جو کچھ آپ کو ملے، اگر وہ اس اسوہ حسنہ کے مطابق ہے، سمجھ لیجئے کہ صحیح ہو سکتا ہے. اگر نہیں ہے تو اس کی نسبت کتنی سے بڑی شخصیت کی طرف بھی کیوں نہ کر دی جائے، کہہ دیجئے کہ یہ انسانوں کا قول ہے، خدا کا نہیں ہے. جس قوم میں، جس گروہ میں، جس جماعت میں، جس فرد میں یہ جرت ہوگی ایسا کہنے کی کہ وہ ان شخصیتوں کو کہ جسے اس نے اپنے اس کعبہ دل کے اندر بت بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ سالہ سامری کی طرح جلا کر، بھون کر، پیس کر دریا میں پھینک دینے کی جرت رکھے گا. جو یہ رکھے گا وہی صاحب ضرب کریم ہوگا، وہی اسلام پہ ہوگا، اسی کو مومن کہا جائے گا. اسی کے متعلق یہ آئے گا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. یہ ہے عزیزان ایمان اسلام، یہ ہے دین. ولا تتبع اهواهم عما جاءك من الحق. وہی ٹکڑا جو میں نے ابھی عرض کر دیا کہ اس راستے میں انسانی جذبات حائل ہوں گے. کیا بات ہے اس کتاب عظیم کی عزیزان ایمان، کس طرح نکھار اور ابھار کر ان چیزوں کو واضح لاتا ہے. اگر اس میں نہ آ جائیے گا. یہ عزیزان ایمان کی میرا ذاتی تجربہ یہ ہے. اب تو کم سے کم مسلسل درس دیتے ہوئے بھی مجھے 20 سال ہو گئے. سینکڑوں ہزاروں افراد اس درمیان میں آئے گئے جائے. وہ لوگ بھی ہیں جو مسلسل درس میں بھی آتے ہیں، متواتر آتے ہیں، اکثریت سے آتے ہیں، وہ بھی میرے سامنے. لیکن کیفیت یہ ہے کہ ہر شخص اپنا اپنا ایک عقیدہ، ایک نظریہ، ایک شخصیت وہ لیے ہوئے آتا ہے قرآن سننے کے لیے. الا ماشاء اللہ
جو بات تو اس نظریے عقیدے یا اس شخص کی کسی قول کے مطابق اس میں سے ملتی ہے، سبحان اللہ جھومتا ہے، اتنے حصے کو تو وہ صحیح سمجھ کے چلا جاتا ہے، اور جو اس کے خلاف جاتی ہے اس کے بعد یہ کہ یہ پرویز صاحب ایک نیا دین ایجاد کر رہے ہیں، وہ نیا دین ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہ میں نے دیکھا بہت سے قریبی لوگ چلتے ہیں، جب دوسروں کے معبودوں پہ پڑ رہی ہوتی ہے تو بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کیا کہہ دیا آپ نے پرویز تو بہت صحیح بات کہی، بالکل ٹھیک ہے، اور چلتے چلتے جب ان کے معبود کی باری آ جاتی ہے تو وہ جاتے ہیں چوراہے میں کھڑے ہوئے کہ صاحب پتہ ہی نہیں یہاں کیا ہوتا ہے، ان کے اپنے معبود کی باری آ گئی، یہاں تو خدا کے سوا کوئی معبود بھی باقی نہیں رہے گا۔ عزیزان، کسی نے اگر قرآن سے نفع حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ یکفر بالطاغوت، یہ جتنی شخصیتیں آپ کے حریم کعبہ کے قلب کے اندر پیوست، پہلے انہیں نکالنا پڑے گا، پھر خدا کی طرف آنا پڑے گا، بڑا غیور ہے وہ تو جب تک کعبے سے ان محسوس بتوں کو بھی نہیں نکال لیا تھا، حضور نے اس کے اندر قدم نہیں رکھا تھا، اسے تو قرآن کچھ فائدہ دے گا، اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر معاف رکھیے، وہی لفظ پھر وہ پنجابی کا ہی آتا ہے مجھے، پھر تے ٹھرک پورا کرنے والی گل ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یہاں آنا ہے تو اس طرح سے آنا ہوگا، میں یکفر لا الہ لا الہ کہتے ہوئے آتے چلے جائیے، ہر الہ کو توڑتے چلے جائیے، یہ الہ باہر نہیں کہیں ہوتے عزیزان من، الہ آپ کے قلب کے اندر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر الا اللہ آتا ہے، وہ قدم ہی نہیں رکھتا اس گھر کے اندر جہاں پہلے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ اب آگے بات چلیے، کتنی عظیم بات یہ ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اتنا سا ٹکڑا لے کے، میں نے کہا تھا نا کہ قرآن کے سمجھنا ہے کہ یہ بھی طریق بنایا ہوا لوگوں نے، تو اتنا سا ٹکڑا انہوں نے لیا لا تقربوا الصلاۃ والا، اور اسی پہ کہا کہ قرآن یہ کہتا ہے، کتنے سے ٹکڑے کے معنی یہ کر دیے کہ ہم نے ہر کام کے لیے ایک شریعت ایک منہاج بنا دی سر۔ چلیے آگے، مولانا ابوالکلام آزاد، عالمگیر سچائیاں تمام مذاہب میں یکساں طور پہ موجود ہیں، ہر ایک کے لیے خدا نے یہ بنا دی، یعنی یہ بت پرستی، یہ اشخاص پرستی، یہ باطل پرستی، یہ جھوٹ، یہ ٹھگ بازی، یہ سب کچھ وہ جتنی بھی دنیا کے اندر ہے شریعت کے نام سے، منہاج کے نام سے، شریعت بھی نہیں منہاج، جو راستے لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں، تو جتنے بھی ہیں بس ایک لفظ ڈالنا کہا، انہوں نے کہا یہ سب خدا کے بنائے ہوئے، ان کے لیے بھائی اس میں سے کیوں جھگڑتے ہو، رام بھی وہی رحیم بھی وہی، گنگا ایک گھاٹ بہ تیرے کہت کبیر عقل کے پھیرے، عقل گنگا ایک گھاٹ بہ تیرے، یہ جتنی شریعت منہاج ہیں سب خدا کی بنائی ہے، یا اللہ۔ غور کیجئے، اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت آتی ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، کہ جو ما انزل اللہ کے مطابق نہیں فیصلہ کرتا وہ کافر ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ ساتھ ہر شریعت ہر راستہ خدا کا بنایا، جو جس کے اوپر چلے میاں۔ سانس بھی پورا نہیں ہوا تو قرآن نے بات سمجھائی کہ وہ کیا کہتا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہا کہ تمہارے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہوگا نا کہ جب خدا ہی نے انسانوں کو بنایا، خدا ہی نے اپنی یہ شریعت دی، اپنا یہ دین دیا، تو اس نے انسانوں کو ایسا بنا کیوں دیا کہ وہ سارے ایک ہی شریعت کے اوپر چلتے، یعنی خدا کی دی ہوئی کہ انسان کو مجبور کیوں نہ پیدا کر دیا، جس طرح کائنات کی دوسری چیزیں مجبور ہیں، ہر مخلوق کے لیے اس نے ایک شریعت دے دی۔ بکری کی شریعت یہ ہے کہ وہ گھاس کھاتی ہے، گوشت نہیں کھاتی،
شیر کی شریعت یہ ہے کہ وہ درندہ ہے، گوشت کھاتا ہے، گھاس کی طرف منہ نہیں کرتا۔ بکری کا بچہ کہیں نہ تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے، نہ بکریوں کی طرف کبھی کوئی پیغمبر آتا ہے، وہ مسلسل و متواتر اس راستے پہ چلے جا رہے ہیں۔ کہا کہ اگر یہ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ اگر ہماری مشیت میں یہ ہوتا تو انسانوں کو بھی ایسا پیدا کر دیتے، لیکن جاؤں قرآن کے عزیزان ایمان کیا بات کہا جاتا ہے، وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ۔ اس سے ہوتا یہ کہ پہلے دور کا بکری کا بچہ جو کچھ تھا، آج بھی بکری کا بچہ جو آتا ہے وہ وہی کچھ ہوتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں بڑھتا۔ پہلے دن جس طرح سے وہ پیدا ہوتا ہے، مرنے دم تک وہ بکری کا بچہ رہتا ہے، وہی خصوصیتیں اس کے اندر ہوتی۔ مجبور جسے پیدا کر دیا جائے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ انسانوں کے اندر ہم نے بڑی مختلف قسم کی صلاحیتیں دی ہیں، اور صلاحیتوں کی نشو و نما اور نمود لیبلوکم، ان کی نمود اور نشو و نما اس طرح سے ہو سکتی تھی کہ انہیں صاحب اختیار بنایا جاتا تو خود راستے چنو اپنے لیے۔ مجبور تو مشین ہوتا ہے، مشین کی صلاحیتوں کی نشو و نما کا سوال نہیں، لیکن انسان کو تو ایک خلق اخرى قرآن نے کہا، ایک اور عجیب قسم کی مخلوق ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر ممکنات کی ایک دنیا مضمر کر کے رکھ، بڑی لا انتہا پوٹینشیلٹیز اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ اس کی برومندی کا تو طریقہ ایک ہی ہے کہ قدم قدم کے اوپر 2 پاسبلٹیز اس کے سامنے آئیں، 2 ممکنات آئیں۔ مجبور کے سامنے 2 ممکنات نہیں ہوتی، ایک ہی راستہ ہوتا ہے۔ 2 آئیں اور وہاں کھڑا ہو کے پھر یہ سوچ فیصلہ کرے، غور و فکر کرے، اس کے بعد ایک فیصلہ لے۔ غلط فیصلہ لیا گیا ہے تو واپس لوٹے، تجربہ حاصل کرے، بائی پروسیس آف ایلیمینیشن سے راستوں کے اوپر آئے۔ کتنی صلاحیتیں ہیں جو نشو و نما پاتی چلی جاتی ہیں اس طرح سے۔ کہا اس لیے ان کو ایسا پیدا کیا ہے ہم نے، اور یہ جو تم دیکھتے ہو کہ مختلف لوگ مختلف راستوں پہ چل رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں مجبور نہیں پیدا کیا کہ ایک ہی راستے پہ چلتے رہے، انہیں ہم نے کیا یہ ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، پیدا کیا دونوں راستے اس کے سامنے واضح طور پہ رسمی ہیں، اور پھر ہم پیچھے ہٹ گئے۔ کہا کہ اب خود سوچو، راستہ تمہارے سامنے، روشنی دے دی گئی ہے، آنکھ تمہاری جو ہے بینا پیدا کر دی گئی ہے، بات سمجھا دی گئی ہے، نہیں سمجھائی تو خود سمجھ لو، زمانے کے حالات پہ مطالعہ کرو، والآخر تمام تاریخ انسانیت اپنے سامنے رکھو۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ٹھیک ہے 2 راستے ہیں، ان میں سے ایک پہ چلو۔ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، آگے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، چلو اب اس دوراہے پہ کھڑے جو ہو گئے ہو، وہ جو صحیح راستہ ہے، دیکھیے یہ خیرات کا لفظ کیا قرآن عجیب ہے ایسا۔ ویسے تو خیر اور خیرات نیکی بھلائی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ یہ خیرات اور اختیار اس کا تو ایک ہی مادہ ہے، یہ انسانی اختیارات کی وسعتیں ہوتی ہیں اس سے۔ جس قدر زیادہ راستے کے اندر جدوراہیں آئیں گے، رکاوٹیں آئیں گی، سنگلاخ وادیاں آئیں گی، نہر کے آگے فالز آئیں گی پتھروں کی، ان سے وہ ٹکرائیں گی، اتنی ہی زیادہ ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی چلی جائے گی۔ اختیار کے معنی یہ ہیں کہ چوائس اور انتخاب کا جو مادہ ہے وہ زیادہ وسیع ہوتا چلا جائے انسان کے لیے۔ خیر اس کو کہا ہے قرآن نے۔ پہلی چیز تو اختیار کا جو اندر صلاحیت ہے اس کی وسعت ہونی چاہیے نا، اور پھر اس کے بعد کہ یہ اختیار میں نے استعمال کس طرح سے کرنا ہے، یہ دوسری چیز ہے جو اس کو خدا کی ہدایت سے لینا چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اس کا بھی عام ترجمہ یہی ہوتا ہے۔ بخیر آخر الامر تم نے خدا کے یہاں سب نے جمع ہونا ہے، وہاں وہ تمہیں بتائے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ ٹھیک ہے،
آخرت پہ ہمارا ایمان ہے، اور ایمان بالآخرت تو وہ بنیاد ہے جس کے اوپر اسلام کی عمارت استوار ہوتی ہے، اس سے انکار کیا ہے؟ لیکن ہر آیت کے معنی تو یہ نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اچھا یہاں تو جتنے اختلاف ہیں کر لو، وہاں قیامت میں تم نے آنا ہے، وہاں یہ بتایا جائے گا کہ کس نے صحیح راستہ، کون سا راستہ صحیح تھا، کون سا غلط تھا، تو وہاں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہاں تو جو کچھ یہاں کیا ہوا ہے، بویا ہوا ہے، وہ کاٹنا ہے۔ یہ بات بڑی گہری ہے، اور قرآن کے بڑے مقامات ہیں جس میں یہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ایک دو طریقہ یہ ہے کہ یہ تمہارے سامنے ہم نے یہ دے دیا ضابطۂ ہدایت، ٹھیک ہے، غور کرو، فکر کرو، سمجھو، تجربے سے، مشاہدے سے، مطالعے سے، اور اس میں اس کو اختیار کرو۔ اگر وہ قوم اس طرح سے اختیار نہیں کرتی تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہ نہیں کہ اس کے بعد پھر ہم خاموش بیٹھ گئے ہوئے ہیں کہ خیر انسان جیسے جا رہا ہے جا رہا ہے۔ ایک اور پروسیس ہے انسانیت کے لیے، وہ طریقہ کار ہے، عقل کا طریقہ کار، ایکسپیریمنٹل جسے آپ کہتے ہیں، تجرباتی طریقہ ہے۔ پہلے دور کا انسان تاریخ میں آپ دیکھیے، جہاں سے وہ چلا، غاروں میں رہنے والا، درختوں کے اوپر چڑھ کے رات بسر کرنے والا، وہاں سے انسان شروع ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کن کن وادیوں سے اور راستوں سے گزرتا چلا آ رہا ہے، پچھلی نسل کے تجربے منتقل ہو کے آگے آ رہے ہیں۔ تاریخ اس کا نام ہے، اور قرآن نے اسی لیے تاریخ کو بڑی اہمیت دی ہے۔ یہ صرف انسان میں ہے کہ پچھلی نسل کا تجربہ جو ہے وہ منتقل ہو کے آگے بڑھتا ہے، اور اس طرح سے ایکیومولیٹو جو نالج ہے انسان کا، اجتماعی طور پہ بڑھنے والا، ہر آنے والی نسل پچھلی نسل کے مقابلے میں علم کے اعتبار سے ایک قدم آگے ہوتی ہے۔ انسانیت کا کارواں اس طرح سے بڑھتا چلا جاتا ہے، اپنے ساتھ اپنے اسلاف کے تجربات کی دنیا، ان کا نچوڑ، ان کے نتائج، یہ متاع لیے ہوئے آگے چلا جاتا ہے۔ اور یہ ہے اسلام کا دعویٰ کہ ایک دوراہے کے اوپر قوم غلط فیصلہ کر سکتی ہے اور کرتی ہے، لیکن تجربات کے بعد آپ دیکھیے گا، بار بار تجربے کے بعد، ٹکریں کھانے کے بعد، آگ کی خندقیں پارنے کے بعد، خون کے دریاؤں کو پار کرنے کے بعد، قومیں جب اس طرح سے آخر میں آتی ہیں تو اسی نقطے کے اوپر آتی ہیں جو وحی نے کہا تھا کہ یہ صحیح راستہ ہے۔ یہ بھی ایک پروسیس ہے، اسے زمانے کے تقاضے کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے انسانیت کی تاریخ میں کہ اسی طرح سے بھی چلی آ رہی ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے، وہ کہتا یہ ہے کہ وحی کی رہنمائی کو تم فوراً قبول کر لو تو ان مشقتوں سے بچ جاؤ گے کہ جن کے اندر سے پڑھ کے پھر انسانیت نے وہاں پہنچنا ہے۔ اور اگر یہ طریق انسان نے اختیار نہ کیا تو پھر اپنے اس پروسیس کے ذریعے سے پٹتا ہوا، مار کھاتا ہوا، لٹتا ہوا، رہزنوں سے، قذاقوں سے، جنگوں میں سے، خونریزیوں میں سے، فساد انگیزیوں میں سے، وہ جو ملائکہ نے اس میں خمیر میں دیکھی تھی، ان میں سے گزرتا ہوا وہ بالآخر اس طریق سے بھی جہاں آخر میں آگے پہنچے گا، حقیقت تک پہنچ جائے گا صاحب۔ وہاں پہنچنے کے بعد انسان کا یہ ایکیومولیٹو تجربہ، وحی کا یہ سبق جو ہے وہ ایک منزل ہوگی۔ فرق یہ ہے کہ یہ راستہ بڑا لمبا ہے، بڑی مشقتوں اور مصیبتوں اور صعوبتوں سے بھرا ہوا ہے۔ وحی کا راستہ بڑا آسان ہے، پرامن ہے، اس میں یہ چیزیں نہیں۔ وہ چیز جو اقبال نے کہی اور کئی دفعہ سامنے آئی کہ ہر دو امیر کارواں، ہر دو بمنزل رواں، عقل بہیلا می رود، عشق برد کشاں کشاں۔ دونوں امیر کارواں ہیں، دونوں منزل کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ فرق اتنا یہ ہے کہ عقل جو لے جاتی ہے ذرائع کے وسائل سے، اسباب کے ذریعے سے، پیش در پیش راہوں میں سے گزرتی ہوئی، تجرباتی طریقے سے غلطیاں کرتی ہوئی، ٹھوکریں کھاتی ہوئی، اور عشق کے معنی وہی، اور وہی کی روشنی یوں کھینچ کے لے جاتا ہے۔ یہ سوال کا وہ جواب ہے جو حساب کی کتاب کے آخر میں دیا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں سوال ہوتا ہے، وہاں جواب دے دیا ہوا ہوتا ہے۔ بچہ سوال حل کر کے وہ اگر پاس اس کے موجود ہے، اس سے فوراً دیکھ لے کہ صحیح ہے یا نہیں، صحیح نہیں ہے تو اسی وقت صحیح کر لے۔ اگر وہ حصہ اس کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ ٹکرے مارے گا، اپنی دانست میں صحیح سمجھے گا کہ میں نے سوال صحیح نکالا ہے،
پتہ اس وقت لگے گا جب دوسرے دن صبح ماسٹر جی کی کمچی پڑے گی تو کہ یہ کیا لے آیا کر کے. وہی سوالات کا جوابات ہے جو انسانی زندگی کے ضابطے کے ساتھ پیوست کر دیتا ہے. اور یہی پھر قرآن نے کہا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ. پھر تاکید ہے کہ یاد رکھو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے کسی کے جذبات کی کوئی رعایت نہ کرو، کسی کے جذبات کا اتباع نہ کرو. آگے بڑی تاکید ہے ایک چیز سے جہاں آ کے ہم لٹے ہیں وَاحْذُرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ. بڑے محتاط رہنا اس بات سے کہ یہ جتنی قوتیں باہر پھر رہی ہیں یہ ما انزل اللہ کے کسی نہ کسی حصے سے تمہیں برگلا دیں گی، لے جائیں گی دوسری طرف. اس قسم کے عقائد ڈر آئیں گے تمہارے کہ ہاں صاحب یہ بھی ما انزل اللہ کا دوسرا حصہ ہے جو وحی غیر مکتوب ہے، اسی کے مطابق ہی چلنا چاہیے. یہ صاحب براہ راست خدا سے جو علم حاصل کرنے والے ہیں یہ ما انزل اللہ تو بالکل پیور شکل کے اندر آتا ہے، اس کو بھی لے لو. بعض ما انزل اللہ علیہ فَإِن تَوَلَّوْا. اب آ گئی ہماری داستان. اگر یہ اس سے اعراض برتیں، روگردانی کریں، خالص ما انزل اللہ کی بجائے ان چیزوں کو ما انزل اللہ قرار دے کے اس کے پیچھے ہو جائیں فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. پھر یاد رکھو ان کے ان جرائم کی سزا مل کے رہے گی، اور سزا وہ ہوگی جو بنی اسرائیل کے قصے میں بتا دی کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. ذلت و مسکنت ان کے پیچھے سائے کی طرح لگی ہوئی، جہاں جائیں گے ذلیل و خوار ہوں گے. دنیا اقوام عالم میں ان کو کہا تھا فضلنا علیکم، ہمیں تمہیں افضلیت فضیلت دی اقوام عالم میں. پھر ان کی کیفیت یہ ہوگی، وہ کہا ہے قرآن نے کہ اگر یہ کہیں 4 دن جی سکیں گے تو کسی نہ کسی دوسری قوم کے سہارے سے جی سکیں گے. عزیزان من، یہ بنی اسرائیل کی داستان نہیں ہے. ارے دل، یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے. اگر یہ جی سکیں گے تو کسی نہ کسی قوم دوسری قوم کے سہارے سے جی سکیں گے. اور یہ بدترین زندگی ہے عزیزان من جو بھیک کے ٹکڑے مانگ کے کہیں سے کھانی پڑے. مومن سے تو یہ کہا گیا تھا کہ تو ہی غالب رہے گا اس دنیا کی، وانتم الغالب. جسے غالب رہنے کے لیے پیدا کیا تھا اس کی کیفیت یہ ہو کہ بھیک کے ٹکڑے مانگ کے یہ طبعی زندگی بسر کرے. انتہائی ذلت ہے عزیزان من. ان یصیبہم ببعض ذنوبہم ان کثیر من الناس لفاسقون. کہا اب آخری چیز آ گئی اس قرآن کے آنے کے بعد بھی ایسا حکم الجاہلیت یا بغون. کیا اس کے بعد بھی یہ زمانہ پری اسلامک جو تھا جس میں مذاہب پھر رہے تھے، یہودیت، نصاریت، مجوسیت وغیرہ، کیا یہ بھی وہی کچھ چاہتے ہیں کہ وہی کچھ ہو جائیں؟ قرآن نے یہ کہا کہ کیا یہ بھی وہی حکم جاہلیت چاہتے ہیں؟ اس قوم نے کہا کہ چاہتے ہیں اور بڑے زور سے چاہتے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا. ان سے کہو خدا سے زیادہ احسن، حسین ترین فیصلے کرنے والا اور کون ہے؟ لیکن کن کے لیے؟ لقوم یوقنون، صرف اس قوم کے لیے جو اس ما انزل اللہ کے اوپر یقین رکھنے والی قوم ہے. اس کے لیے اس کے فیصلے بڑے حسین فیصلے. زندگی حسین ہو جائے گی عزیزان من، معاشرہ حسین ہو جائے گا، دنیا حسین ہو جائے گی، کائنات حسین ہو جائے گی اگر اس حسین فیصلے دینے والے کی طرف آپ آئیے. قرآن نے تو اعمال کو حسن عمل کہا ہے کہ اس سے حسین ہو جاتی ہے زندگی انسان کی بھی، یہ کائنات بھی حسین ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے تو حکم جاہلیت کی طرف آتے چلے جائیے. عزیزان من، سورہ مائدہ کی آیت 50 تک ہم آ گئے. 2 بڑے اہم